یہ بات ذہن میں رکھیں کہ والدین کا جو نافرمان ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم اختصار کے ساتھ یہ شعب الایمان سے ہی ساری روایات پیش کرتے ہیں، اگرچہ یہ روایات اور کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ قرار دیا۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بھی زیادہ بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قلنا، صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، پہلے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور دوسرا والدین کی، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت سے بھی محروم رہتا ہے اور اللہ کی نظر رحمت سے بھی محروم رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں شعب الایمان کے اندر ہی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا جو بیان فرمایا وہ والدین کا نافرمان ہے۔ اسی طرح آپ سرور کائنات نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور پھر ان کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا اما الثلاثۃ الذین لا يدخلون الجنۃ فالعاق لوالدیہ، ان میں سے پہلا جو ہے وہ والدین کا نافرمان ہے۔ اسی طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا، انہیں پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ سرور کائنات کا فرمان فرمایا من العباد عباد لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولا یطہرہم، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا المتبرئ من والدیہ رغبۃ عنہما، والدین سے بے رغبتی کر کے ان سے تعلق توڑنے والا سب سے پہلا شخص وہ بیان کہ اپنے ماں باپ سے بے رغبتی کر کے جو ان سے تعلق توڑتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے۔ اسی طرح والدین کا جو نافرمان ہے، حضور کی حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء الی یوم القیامۃ الا حقوق الوالدین، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے جتنا چاہے قیامت کے دن تک۔ ہر گناہ اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے قیامت کے دن تک، ٹھیک ہے، یعنی اس کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے قیامت کے دن تک، مگر والدین کی نافرمانی فَإِنَّهُ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ، کیونکہ اللہ رب العزت والدین کی نافرمانی کرنے والے کو عذاب اور سزا دینے میں اتنی جلدی کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے زندگی میں ہی اسے اس کی سزا دے دیتا ہے۔ تو دیکھیے والدین کا نافرمان اللہ کی نظر رحمت سے بھی محروم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، جنت سے بھی محروم ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہی اسے سزا مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں کرے گا اس کے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تمنا اپنے والدین کے بارے میں سنیے اس کو،
اور اپنے ذہنوں میں بٹھائیے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات الہی اور اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں مستغرق ہیں، ان کی تمنا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب تنادی یا محمد لاجبتها لبیک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میں اپنے ماں باپ کو پاتا یا ان میں سے کسی ایک کو پا لیتا، اور میں اس حالت میں ہوتا کہ عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی ہوتی، اور وہ مجھے بلاتے یا محمد، اے محمد، لاجبتها لبیکا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز چھوڑ کر ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا لبیک، میں حاضر۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ والدین کی کتنی قدر و قیمت اور والدین کا کتنا حق ہے بندے پر، کہ حضور سرور کائنات نماز تک کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے والدین فرمائیں اور مجھے بلائیں تو میں نماز چھوڑ کر ان کی بات کا جواب دیتے ہوں کہ لبیک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، اور ان کا ادب و احترام کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے خدمت کر کے انہیں تو ان کی تو خدمت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جنت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔